سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ شکل یہاں مختلف تصاویر نظر آ رہے ہیں۔ ان تصویروں کا مشاہدہ اگر ہم کریں گے، جیسے برازیل کی کالی مرچ ہے، خاردار پودا ہے، فاختہ ہے اور اقسام کی جو ہے تصویریں ہیں، لیکن بہت سی بھارتی قسم کے جانداروں اور نباتات سے ان کی مشابہت ہے۔ جیسے ہمارے اطراف میں، ہمارے علاقے میں ساگوان کے درخت جو ہے ہم کو نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاردار جھاڑیاں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں، ازدح دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو کم و بیش وہاں کے نباتات اور یہاں کے نباتات حیوانات میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہاں زمینی ساخت اہم نباتات اور حیوانات کو، یعنی بارش، نباتات، جانوروں کی قسمیں زمین کی طبعی ساخت کے افقی تراشے پر جو ہے دکھائی گئی ہیں۔ شمال سے جنوب کی جانب جاتے ہوئے ہمیں درجے والا امور میں ہونے والے فرق کو سمجھنے میں اس تراشے کے ذریعے آسانی ہوگی۔ جیسے شمال سے جنوب کی طرف ہم مشاہدہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ شمال میں نیچے گیانا کی بلند زمین ہے، جہاں منطقہ حرہ کے جنگلات پائے جاتے ہیں، جہاں کا درجہ حرارت عموماً 21 درجے سیلسیس ہے، جبکہ یہاں سالانہ بارش 1600 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو جانور ہیں، رینگنے والے، درختوں پر رہنے والے جانور اور جل تھیلے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے بندر یہاں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شمال سے جنوب کی طرف ہم سفر کریں گے تو امیزون کی وادی ہے، جہاں سالانہ بارش 2000 ملی میٹر ہے، اور یہاں پر پائے جانے والے جو جنگلات ہیں وہ استوائی جنگلات ہیں، جبکہ یہاں کا درجہ حرارت 28 درجے سیلسیس یہ عام طور پر جو ہے یہاں کا درجہ حرارت ہے۔ اور یہاں پر بھی گیانا کی بلند زمین کی طرح رینگنے والے، درختوں پر رہنے والے جانور، جل تھیلے اور مختلف قسم کے بندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جنوب کی طرف اور سفر کریں تو پیراگوے اور پیرانا دریا کی وادی ہے، جہاں کا درجہ حرارت 21 درجے سیلسیس ہے، اور یہاں پر پائے جانے والے جو جنگلات ہیں وہ پتجھڑ کے جنگلات ہیں، جبکہ یہاں سالانہ اوسط بارش 1500 ملی میٹر کی ہے، جبکہ یہاں پر جو جانور ہیں وہ گھاس کے خطوں کے جانور پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جنوب کی طرف سفر کرے، برازیل کی بلند زمین کا علاقہ آتا ہے، یہاں منطقہ معتدلہ کے جنگلات ہیں، یہاں کا درجہ حرارت عام طور پر 23 درجے سیلسیس ہے۔ برازیل میں سب سے کم بارش اس برازیل کے بلند زمین میں ہوتی ہے، یہاں صرف سالانہ بارش 600 ملی میٹر ہے۔ یہی خشکی کا چوگوشا جو ہے اسی خطے میں آتا ہے، یہاں گھاس کے خطوں کے اور رینگنے والے جانور پائے جاتے ہیں۔ اور جنوب کی طرف اگر جائیں، ساحلی سمندر ہے، جہاں درجہ حرارت 27 درجے سیلسیس ہے، جبکہ یہاں بارش کا جو تناسب ہے وہ 1200 ملی میٹر ہے۔ تو ہم شمال سے جنوب کی طرف اگر سفر کریں تو ہمیں یہاں پر جو ہے نباتات میں، حیوانات میں، اس کے علاوہ بارش میں، درجہ حرارت میں بڑے پیمانے پر فرق جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اب برازیل کے نباتات یا جنگلات، بارش اور نباتات یعنی جنگلات کی اقسام کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اگر ہم یہاں برازیل کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین پر یا اس نقشے کا معائنہ کریں، مطالعہ کریں، تو ہمیں آسانی سے یہ بات صاف نظر آتی ہے۔ جیسے امیزون کا جو جنگلاتی علاقہ ہے وہ منطقہ حرہ کے جنگلات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ترچھی لکیریں دکھائی گئی ہیں وہ وسیع جو ہے میدان ہے، جو سوانا کا جو ہے گھاس کا میدان۔ اس کے علاوہ لال رنگ میں جو برازیل کے نقشے میں لال رنگ دکھایا گیا ہے، وہاں یہ بلند زمین کا علاقہ ہے، وہاں پر خاردار جھاڑیاں نظر آتی ہیں۔ پیلے کلر میں یہ
منطقہ حرہ کے نیم برگ جو ہے ریز جنگلات پائے جاتے ہیں. اسی طرح پینٹانول کا جو علاقہ ہے وہ دلدلی علاقہ ہے، جبکہ برازیل کے جنوب میں پمپاس کا جو ہے گھاس کا میدان نظر آتا ہے. تو یہ فرق بارش کے تناسب کے حساب سے یہاں پر جو ہے برازیل کی سرزمین پر اگر ہم نظر ڈالیں یا نقشے پر نظر ڈالیں تو جنگلات میں بڑے پیمانے پر جو ہے فرق نظر آتا ہے، نباتات میں فرق نظر آتا ہے. یہ برازیل کے استوائی حصے یعنی امیزون کی وادی ہے جہاں سال بھر بارش ہوتی ہے. اس خطے میں یعنی استوائی خطے میں منطقہ حرہ کے سدا بہار جنگلات نظر آتے ہیں. یہاں دو تصاویر ہیں، دو تصاویر میں یہ استوائی خطے کے جنگلات ہیں. امیزون کی ندی جو ہے نظر آ رہی ہے، اس کے اطراف میں پھیلا ہوا یہ جنگلاتی علاقہ ہے، استوائی جنگلاتی علاقہ. یہ امیزون کی وادی کا جو ہے جنگلاتی علاقہ ہے جو گھنا ہے، یہاں سال بھر بارش ہوتی ہے. یہ منطقہ حرہ کے سدا بہار ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والے جنگلات یہاں پر نظر آتے ہیں. جن علاقوں میں بارش مقررہ عرصے میں ہوتی ہے وہاں نیم سدا بہار جنگلات یعنی ایسے جنگلات جو ایک مخصوص موسم میں اپنے پتوں کو جھاڑ دیتے ہیں، ایسے جنگلات کو نیم سدا بہار جنگلات. اور جہاں بارش کم ہوتی ہے وہاں مختلف گھاس، جھاڑیاں اور کانٹے دار نباتات پائے جاتے ہیں. تو یہاں ہمیں نیم سدا بہار جنگلات کی تصاویر اور ایک طرف جو ہے کانٹے دار جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ پمپاس کا گھاس کا میدان ہے، یہ سوانا کا جو ہے گھاس کا میدان ہے جو برازیل میں پایا جاتا ہے. برازیل میں دنیا کی سب سے زیادہ نباتات کی اقسام پائی جاتی ہیں. یہاں جنگلات کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں. الف سدا بہار جنگلات جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں، استوائی خطے کے جنگلات. بے نیم سدا بہار جنگلات. اور جیم جو ہے خشک اور کانٹے دار جھاڑیوں کے جنگلات. یہ سدا بہار جو جنگلات ہیں جہاں سال بھر بارش کا علاقہ ہے، جہاں سال بھر بارش ہوتی ہے وہاں پر سدا بہار جنگلات ہیں، اور ایک مقررہ عرصے میں بارش ہوتی ہے. اور جہاں کم بارش ہوتی ہے وہاں نیم سدا بہار جنگلات اور خشک جو ہے کانٹے دار جھاڑیاں نظر آتی ہیں. امیزون کے سدا بہار بارانی جنگلات، یہ امیزون کے جنگلات کے کچھ خصوصیات ہیں. امیزون کے جنگل میں تقریباً دنیا کے 2/3 جانور بستے ہیں. سب سے چھوٹا پرندہ بی ہیومنگ یہیں پر جو ہے بستا ہے. اس کے علاوہ 227 کلو کا ایناکونڈا یہ اسی خطے میں پایا جاتا ہے. 80% کیڑے مکوڑے دنیا کے یہ اسی جنگل میں جو ہے پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سنہرا زہریلا مینڈک یہ بھی یہیں پر اسی جنگل میں پایا جاتا ہے. اور دنیا کی تقریباً 20% آکسیجن یہ دنیا کی 20% آکسیجن یہ امیزون کے جنگلات سے حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں کی کچھ خامیاں بھی ہیں، جیسے روزانہ یہاں 137 قسم کے نباتات آج کاٹے جا رہے ہیں. یہ جنگلات بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. سدا بہار جنگلات یہ برازیل کے نقشے میں جو ہے امیزون کی جو وادی ہے، امیزون کی وادی میں یہ سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں. یہ استوائی خطہ ہے، یہاں ہمیشہ سرسبز و شاداب جنگلات. یہاں کے جنگلات کی خصوصیات، یہاں کے جو درخت ہیں وہ بلند ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کے تنے ہیں، اب یہاں ایک 6-7 لوگ مل کر جو ہے اس تنے کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن وہ 5-6 لوگوں کے گھیرے میں جو ہے اس کا تنا نہیں بیٹھ رہا ہے. مطلب اتنے بلند بھی اور موٹے بھی جو ہے درخت کے تنے جو ہے یہاں نظر آتے ہیں. نیم سدا بہار جنگلات یعنی ٹراپیکل سیمی ڈیسیڈیوس
फॉरेस्ट ये ब्राजील का जो मशरक़ी साहिली इलाका है, उस साहिली इलाके में और उससे मुत्तसिल इलाके में ये नीम सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं, जिसमें साओ paulo आता है, रियो डी जेनेरियो आता है। यहाँ पर जो है ये नीम सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। खुश्क कांटेदार झाड़ियों के जंगलात, ये बुलंद जमीन का जो इलाका है, वहां पर ये कांटेदार झाड़ियां जो है, ये साया बारह का इलाका आता है। यहाँ बारिश का तनासुब कम है, सालाना बारिश यहाँ 600 मिलीमीटर है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। जो लाल रंग से दिखाया गया है नक्शे में, ये खुश्क कांटेदार झाड़ियों का इलाका है, जहां बारिश का तनासुब कम है। ब्राजील के जंगलात के अहम दरख्त, यहाँ पर जो है ब्राजील का दरख्त पाओ ब्राजील, इसकी लकड़ी नर्म होती है। मुख्तलिफ किस्म के साज बनाने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इमारत साजी के लिए जो है इस पाओ ब्राजील जो है लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात जो है, ये ब्राजील का कौमी दरख्त है, पाओ ब्राजील। और दूसरी तस्वीर में जो है रबर के दरख्त नजर आ रहे हैं, जिससे उसके तनों से जो है रबर निकालने का काम हो रहा है। उसे मुख्तलिफ किस्म की छोटी-छोटी जो है बाल्दियां जो है लगाई गई हैं, जिससे दरख्त के अंदर से जो है दूध जो है निकाला जा रहा है। उसका जो है रबर जो है दूध की शक्ल में निकाला जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाले मुख्तलिफ नबातात, जिसमें रोजवुड है, ऊपर के हिस्से में जो है उसके नबातात हैं और लकड़ियों को काटने के बाद रोजवुड के अंदर का हिस्सा है। और दूसरी तरफ जो है महागनी के दरख्त हैं, ये जो है ब्राजील के जंगलात में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्किड, जिसमें मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूल, नबातात की मुख्तलिफ किस्में, ये ब्राजील के जंगलात में दस्तयाब हैं या हासिल होती हैं। ब्राजील में सदाबहार जंगलात की बदौलत माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन, यानी दुनिया का 20% ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी यहाँ पर कम होने में जो है नबातात के ज्यादा होने की वजह से मदद मिलती है। ये घना जो है सदाबहार जंगलाती इलाका अमेज़न की वादी में नजर आ रहा है। ब्राजील के शुमाल में दरियाए अमेज़न की वादी के इलाके में घने सदाबहार बारानी जंगलात पाए जाते हैं। ये बड़ी मिकदार में फिजा में ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कम होने से फिजा साफ सुथरी रहती है, इसलिए ब्राजील के सदाबहार बारानी जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहते हैं। यहाँ फेफड़ों से मुशाबहत जंगलात की तस्वीर दी गई है। ये ब्राजील के सदाबहार बारानी जो है जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है फराहम करते हैं। अब यहाँ एक तरफ ये ब्राजील का नक्शा दिया गया है और उस पर कुछ सवालात हैं। ब्राजील का ज्यादातर हिस्सा किस किस्म के जंगलात से घिरा हुआ है? तो ब्राजील का ज्यादातर हिस्सा इस्तवाई जंगलात से घिरा हुआ है। ब्राजील का दलदली इलाका किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील का दलदली इलाका पैंटानॉल के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का मुंतक़े मोतदला के घास का मैदान का नाम क्या है? ब्राजील में मुंतक़े मोतदला के घास का मैदान पंपास नाम से मशहूर है। इसके अलावा ब्राजील के समंदरी साहिल पर कौन सी मछली पाई जाती है? तो यहाँ समंदरी साहिल पर जो है अलग अलग इलाकों में जो है तस्वीरें भी दी गई हैं। तो ब्राजील के समंदरी साहिल पर स्वॉर्ड फिश किस्म की मछली जो है पाई जाती है। इसके अलावा पेंटानॉल के दलदली इलाके में कौन से जानवर पाए जाते हैं? पेंटानॉल के दलदली इलाके में मगरमच्छ और दुनिया का सबसे बड़ा अजदा
جسے ایناکونڈا کہا جاتا ہے، یہ برازیل کے دلدلی علاقے میں پایا جاتا ہے۔ بھارت کے نباتات یا بھارت کے جنگلات، بھارت کا نقشہ دیا گیا ہے اور جنگلات کی تقسیم بتائی گئی ہے، اور اس پر کچھ سوالات ہیں، جیسے برف پوش علاقوں میں کون سے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں برف پوش علاقہ سرد صحرا کے نام سے اوپر جو ہے شمال میں ہے، وہاں ہمالیائی کے جنگلات، سنوبری درخت اور مخلوط جنگلات یہاں پر پائے جاتے ہیں، جہاں کی لکڑیاں نرم اور ملائم ہوتی ہیں، جس کا استعمال پلائی ووڈ تیار کرنے کے لیے، کھیل کے ساز و سامان تیار کرنے کے لیے جو ہے وہاں کی لکڑیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کن ساحلی علاقوں میں ساحلی نباتات خاص طور پر نظر آتے ہیں؟ مغربی اور مشرقی ساحلی علاقے کے ساحلی نباتات خاص طور پر نظر آتے ہیں۔ کس قسم کے جنگلات سے بھارت کا زیادہ علاقہ گھرا ہوا ہے؟ اگر ہم نقشے میں دیکھیں تو پتجھڑ کے جنگلات سے بھارت کا زیادہ علاقہ گھرا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر جو بارش ہوتی ہے وہ مانسونی قسم کی بارش ہے، اور مانسونی بارش یہ غیر یقینی اور بے قاعدگی ہوتی ہے۔ اب اسی طرح کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات کہاں پائے جاتے ہیں؟ شمال مغربی حصے میں گجرات، راجستھان اور جزیرہ نما بھارت کے مرکزی حصے میں جہاں بارش کا تناسب 500 ملی میٹر سے کم ہے، وہاں پر اس قسم کے کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات نظر آتے ہیں یا پائے جاتے ہیں۔ سدا بہار جنگلات، جسے رین فارسٹ کہا جاتا ہے، بھارت میں 2000 ملی میٹر اور بھرپور سورج کی روشنی کے علاقے میں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ درختوں کے یہاں پتے چوڑے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہرے بھرے ہوتے ہیں، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ ان درختوں کی لکڑیاں سخت، وزنی اور پائیدار ہوتی ہیں۔ ان جنگلات میں کئی قسم کے بیلیں بھی ہوتی ہیں۔ ان جنگلات میں بہت زیادہ حیاتیاتی تنوع پایا جاتا ہے۔ ایسے جنگلات میں پائے جانے والے جو نباتات ہیں وہ مہاگنی ہے، ربر ہے، روزوڈ ہے، ایبونی ہے۔ سب سے گہرا جو ہرا رنگ دکھایا گیا ہے جیسے مغربی ساحلی علاقہ ہے، اس کے علاوہ بھارت کا جو ہے شمال مشرقی علاقہ ہے، تو یہاں زیادہ اس قسم کے جو ہے جنگلات نظر آتے ہیں۔ پتجھڑ والے جنگلات، یہ جنگلات 1000 سے لے کر 2000 ملی میٹر بارش والے علاقے میں پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ خشک موسم میں عمل تبخیر کی وجہ سے پانی کم نہ ہو، اس لیے یہ نباتات اپنے پتے چھاڑ دیتے ہیں، اس لیے انہیں پتجھڑ والے جنگلات کہا جاتا ہے۔ اس میں پیپل کے درخت، ساگوان، بانس اور برگد، یہ نباتات جو ہے پتجھڑ والے جنگلات میں شمار ہوتے ہیں، اور بھارت کے نقشے میں اسے 1000 سے 2000 ملی میٹر بارش کا جو ہے فہرست دکھائی گئی ہے، اسے جو رنگ دیا گیا ہے اس رنگ کے علاقے میں جو ہے یہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ بھارت کا بیشتر حصوں میں بارش کا تناسب 1000 سے لے کر 2000 ملی میٹر ہے۔ 1000 سے 2000 ملی میٹر بارش کے علاقوں میں خاص طور پر پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ بھارت کا زیادہ علاقہ پتجھڑ کے جنگلات سے گھرا ہوا ہے، اور خشک موسم میں عمل تبخیر کی وجہ سے پانی کم نہ ہو، اس لیے پتجھڑ کے جنگلات میں نباتات کے پتے خشک ہو کر گرنے لگتے ہیں، جس سے نباتات کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ کانٹے دار جھاڑیاں، بھارت کے جن علاقوں میں لمبے عرصے تک موسم خشک اور موسم گرما اور بارش 500 ملی میٹر سے کم ہو، وہاں کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات پائے جاتے ہیں۔
इन दरख्तों के पत्तों की जसामत बहुत छोटी होती है, जैसे गुजरात का मगरबी हिस्सा, राजस्थान का मगरबी हिस्सा, इसके अलावा इसके साथ-साथ जो है जुनूबी भारत के कुछ हिस्सों में भी जो है इस किस्म के कांटेदार झाड़ियाँ या जंगलात जो है कांटेदार झाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं, जहाँ बारिश का तनासुब 500 मिलीमीटर से कम हो। ये जो तस्वीर है खीर जो है एक किस्म का दरख्त जिसके पत्ते जो है बारीक-बारीक नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बबूल के दरख्त आपने देखे होंगे, जिसके पत्ते एकदम बारीक होते हैं। इसके अलावा खिजरी का दरख्त है, नीचे जो है एलवा है, नागफनी है। ये छोटे-छोटे जो है पौधों की शक्ल में होते हैं। इसके अलावा जो है घेगवार है,